جی عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ جو ہم سبق پڑھ رہے تھے مناقب عمر بن عبدالعزیز، آج اسی سلسلے میں 7واں لیکچر ہے۔ آج جو ہم ایک اہم پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیراگراف یہ ہے: عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنی امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے، جو سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے تھے، ان کا جو طرز حکومت ہے وہ بنی امیہ کے حکمرانوں کے برعکس تھا۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوا بنی امیہ کے جتنے حکمران گزرے ہیں، ان کے دور حکومت میں مساوات اور جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مساوات کیا ہے، جمہوریت کیا ہے؟ جہاں تک مساوات کا تعلق ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ دین اسلام بھی مساوات کی تلقین کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا سبق ہے، مساوات۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہو کر بھی صحابہ کے برابر کام کرتے تھے، لیکن افسوس جب بنی امیہ کے ہاں اقتدار آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو سبق تھا، بنی امیہ کے حکمران اسے فراموش کر بیٹھے۔ ان کے دور حکومت میں بقول مصنف مساوات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ساتھ جمہوریت۔ جمہوریت کیا ہے؟ ابراہم لنکن نے جمہوریت کی یوں تعریف کی تھی: گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ یعنی جمہوریت کا عام ترین مفہوم یہ ہے کہ رعایا پر کوئی فرد یا کوئی طبقہ اس کی مرضی کے خلاف حکومت نہ کرے، اور وہ جو حکومت ہے عوام کی فلاح میں کام کرنے والی حکومت ہو، اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ منتخب کیا گیا، حالانکہ سلیمان بن عبد الملک اپنی زندگی ہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ منتخب کر چکے تھے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت لینے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا؟ چونکہ عام مسلمانوں کی مرضی کے بغیر مجھے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہے، اور یہ ملوکیت کی نشانی ہے، لیکن لوگوں کے اصرار پر آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے دور حکومت میں بقول مصنف جمہوریت، مساوات کا جو نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا، پھر سے اسلامی جمہوریت زندہ ہوگی، مساوات پھر سے قائم ہو گئی۔ اور بڑا خوبصورت یہ ایک اہم الفاظ بھی ہیں کہ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ یعنی جو آپ کی زندگی تھی یا زندگی گزارنے کا جو آپ کا طریقہ تھا،
وہ بھی عام لوگوں کی طرح تھا۔ مسلمہ بن عبد الملک کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ ان کے جسم پر میلا کرتا دیکھ کر ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ اس کا کرتا دھوتی کیوں نہیں ہو، صاف کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان کے پاس صرف یہی ایک کرتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے ایک غلام کا بیان ہے کہ امیر المومنین کی بیگم نے مسور کی دال کھلائی۔ میں نے کہا روزانہ مسور کی دال؟ تو اس نے جواباً کہا تمہارے امیر مومنین کی تو یہ روزمرہ کی غذا ہے۔ یعنی جو عام لوگ جس قسم کا کھانا کھاتے تھے، ان کے ہاں جو حقوق تھے، وہ عام قسم کا کھانا حضرت عمر بن عبد العزیز بھی کھاتے تھے۔ تو رعایا وہ کتنی خوش قسمت ہوگی کہ خلیفہ وقت ان کے درمیان بیٹھ کر وہی کھانا کھا رہے ہیں جو عام لوگ کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ بقول ساغر صدیقی، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے لاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ اب حضرت عمر بن عبد العزیز اپنی ذاتی زندگی میں بھی، ملکی امور میں بھی اس کا خاص طور پر لحاظ رکھتے تھے۔ اب مصنف کہتا ہے ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ ہوتا تھا اس میں روزانہ 1 درہم بھیج دیتے تھے۔ جہاں تک بنی امیہ کا تعلق ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر جو واقع کربلا رونما ہو چکا ہے، یہ ایک ایسا بنی امیہ کے دامن میں ایک ایسا بدنما داغ ہے جسے کسی صورت مٹایا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ کی قدرت، اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ انہی خاندان میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ منتخب ہوئے اور عدل و انصاف سے کام لیا، کسی حد تک وہ داغ جو بنی امیہ کے دامن میں لگ چکے تھے ان کو دھونے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ یعنی اگر آپ چاہتے تو کھانا منگوا بھی سکتے تھے، لنگر خانہ سے نہیں، خود وہاں جاتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر 1 درہم بھی دیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کس طرح حکومت کرتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کے کاموں میں مشغول رہتے تو اس وقت سرکاری شمع روشن کرتے، جب امور خلافت ختم کر لیتے تو پھر اپنے گھر کے روشن دان سے کام لیتے تھے۔ اب یہی بات یہاں مصنف کرنا چاہتا ہے کہ جو لنگر خانے میں عام کھانا، سادہ کھانا ہوتا تھا، خود وہیں جا کر حضرت عمر بن عبد العزیز وہی کھانا کھاتے تھے اور روزانہ 1 درہم بھی اس لنگر خانے کے اندر جمع کر دیتے تھے۔ جہاں تک اس پہلے سبق کا تعلق ہے، جو اہم 3 پیراگراف ہیں تشریح کے حوالے سے، وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ پھر جو دوسرا سبق ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔